پنجتن کو لے کے آیا تو پھر ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے جبریل نے کہا تھا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل کسے نہیں پہچانتے، زہرا کو نہیں پہچانتے، یا علی کون سا وہ شخص ہے کہ جسے جبریل نہیں پہچانتے؟ سب کو پہچانتے ہیں نا جبریل، یا رب ومن تحت الکسا۔ اب پروردگار نے بھی اپنے حبیب کا تعارف جب کرانا شروع کیا تو یہی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے، پروردگار نے تعارف کرا دیا زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ تو یہ افراد جب ان کے درمیان پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، جبکہ یہ تمام چہرے یہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ پتا چلا جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب جمع ہو جائیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب یہ الگ الگ ہوں تو پاروں کی طرح ہیں، جب سمٹ جائیں تو پھر قرآن بن جاتا ہے۔ جب یہ الگ الگ ہوں تو پھر یہ بکھرے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، لیکن جب سمٹ جائیں گے تو چاند کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک نور مجسم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ پروردگار عالم نے ان کی طہارت کا اعلان کیا، اور طہارت کا مطلب میں نے بتایا کہ طہارت کا مطلب صرف جسمانی طہارت نہیں ہے، بلکہ ہر رجس، ہر نفس، ہر عیب سے دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ یعنی جس نفس کا بھی تصور ذہن انسانی کر سکتا ہے اس نفس سے پروردگار نے ان کو مبرہ کر دیا۔ جھوٹ اگر نفس ہے تو ان کے اندر نہیں ہے، چوری اگر نفس ہے تو ان کے اندر نہیں ہے، یعنی جو جو چیزیں نفس میں شمار ہوتی جائیں وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اس نفس کے سلسلے سے ایک بزرگ عالم دین نے ایک کتاب لکھی، ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اور بس بات کو تمام کرنا۔ بہرحال علمی مباحث میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بہت ایشو بنایا جاتا ہے۔ جب کوئی عالم دین ایک تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کتاب میں ایک بات لکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی اس چیز کا معتقد ہے۔ کتاب میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کا معتقد بھی ہے۔ اس نے جو باتیں دیکھی، جہاں تک اس نے پڑھا اور ان باتوں سے جو اخذ کیا، اس کا نچوڑ کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک خود ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے بچوں نے یا ہمارے جوانوں نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں دین اسلام کی، لیکن معرفت کی باتیں کبھی کبھی اس طریقے کی کر جاتے ہیں کہ شاید بڑے نہ کر پائیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ کیا بات ہے، بے شک یہ وہی ورثہ ہے بزرگوں کا کہ جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، کیا کرنے کیا، اور یہ جو سینہ بسینہ ورثہ منتقل ہو کے آیا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کوئی کتاب میں لکھ دے کہ غم حسین سے چونکہ جسم کو اذیت پہنچانا یہ پروردگار نے منع کیا، اور جب آپ ماتم کرتے ہیں تو جسم کو اذیت ہوتی ہے لہٰذا ماتم نہ کیجئے، کوئی کتنا لکھتا ہے؟ کوئی ایک شیعہ معمولی سے بچے سے آپ کا یہ ماتم نہ کرو اس لیے تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اپنے جسم کو پہنچانا یہ منع ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ یہ دل سے جو ہمارے عقائد جڑے ہوئے ہیں ائمہ علیہ السلام سے، ہم ان کا سمجھوتا نہیں کرتے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کتاب میں ایک بات لکھی تو پھر ہم اس کو علیہ باللہ سب کو ختم کریں اور گالی بکنے لگیں، کیا بات ہے، واہ، مناسب نہیں ہے۔ اس انسان کی تحقیق،
اس کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتا چلوں، چونکہ ماشاءاللہ سے فتح پور ہے، دیکھیں بات کبھی جزیات کی ہوتی ہے، کبھی کلیات کی ہوتی ہے۔ واہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کتاب میں اگر اجتہادی مشکل ہو جائے اور وہ لکھ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا دامن پکڑیے، اس کو کچھ نہ کہیے، یہ میں جزیات کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا راہب کو جو امام حسین نے اولاد دی تھی یہ واقعہ ہم کو نہیں ملا، تو آپ اس کو گالی نہیں بک سکتے، ٹھیک ہے اس نے دیکھا اس کو نہیں ملا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کہہ دے کہ حسین کے اندر علیہ باللہ یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کوئی اولاد دے، تو پھر اس کا دامن پکڑا جائے گا۔ یقیناً یقیناً اب اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ خطا اجتہادی تھی اور اس نے غلطی کر دی، اب اس کا دامن کیوں پکڑنا ہے؟ نہیں، جب بات کلیات کی آ جائے گی تو پھر دامن پکڑ کے پوچھا جائے گا تم نے کہاں سے کہہ دی یہ بات؟ کیا بات ہے؟ واہ بھائی مولا کائنات کی کتنی بیویاں تھیں؟ کسی نے 7 کہا، کسی نے کہا نہیں ہمارے حساب سے 6 تھیں۔ ٹھیک ہے ممکن ہے کہ اس نے جو کتابیں پڑھی اس میں، لیکن اگر کوئی کہہ دے علیہ باللہ کہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شادی نہیں ہے تو پھر اب اس کو خطا اجتہادی نہیں کہیں گے، پھر دامن پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو، اب تم کو بتانا پڑے گا۔ بے تو شک ایک بات لکھی گئی کہ آپ آیت تطہیر کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی نقص اہل بیت علیہ السلام میں نہیں ہے۔ اپنے ہی علماء میں سے لکھا کہا کہ ایک بات کہی جاتی ہے بزرگان سے معذرت کے ساتھ کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ کیفیتیں جو عورتوں کے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ کیفیت کے جو عام عورتوں کے اوپر طاری ہوتی وہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر طاری نہیں ہوتی، وہ نجاست کی کیفیت وہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی عورت کے اوپر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے۔ یہ ایک اعتراض لکھا کتاب میں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو تو یہ اس عورت کے لیے عیب ہے، پھر آپ اس کو حسن میں کہاں سے شمار کرتے ہیں؟ پھر آپ اس کو نیکی میں کہاں سے شمار کرتے ہیں، اچھائی میں کہاں سے شمار کرتے ہیں؟ جب اگر زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا تو آپ کو وہاں بھی کہنا چاہیے کہ اللہ باللہ وہاں نقص ہے، یہاں غلطی ہے۔ غلطی کہاں پہ ہے؟ بس آخری بات عزیز و شاہد، یہ جو عورتوں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے اگر نہ ہو تو نقص ہوتا ہے کب؟ جب اس کمی کی وجہ سے ولادت میں معنی آ جائے۔ کیا بات ہے؟ واہ چونکہ جن عورتوں کے ساتھ یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی پھر ان کے یہاں ولادت کا امکان نہیں ہوتا۔ اگر ولادت زہرا کے ہاں نہ ہوتی تو پھر یہ نقص ہوتا۔ اگر یہی تو ہنر ہے کہ بغیر اس کیفیت کے زہرا کے یہاں ولادت بھی ہے، اس لیے یہ ہنر ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ یہ چیز نہیں پائی جاتی بلکہ نہ پائے جانے کے ساتھ حسنین کا موجود ہونا، زینب و ام کلثوم کا موجود ہونا زہرا کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بس عزیزو، یہ مرکز طہارت ہیں بے شک اور ان کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی فعل ایک ہی وقت میں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ جیسے افراد ہوں گے، جیسی فکریں ہوں گی، اس اعتبار سے ایک فعل پہ ایک کام پہ جو حکم لگایا جاتا ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں غلط کام ہے۔ مثلا خود عزاداری، آپ کی یہ مجلس حسین بابا کرنا کیسا ہے؟ ہر شیعہ کہے گا اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن اگر بات کسی دوسرے سے پوچھ لی جائے نہ شرک بدعت، تو یہ فرق ہے۔
چونکہ فکروں کا فرق ہے، فکریں الگ الگ ہیں، سمجھ الگ الگ ہے، معارف الگ الگ ہیں، معرفت الگ الگ ہے، اپنی معرفت کے اعتبار سے کسی بھی فعل کے لیے کوئی حکم انسان لگاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص نہیں تھا، لیکن کوئی نقص نہ ہونا دشمنان کے لیے سب سے بڑا نقص تھا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کوئی نقص نہ ہونا، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونا، یہی دشمنوں کے لیے سب سے بری بات تھی۔ دشمنوں کو سب سے بری بات یہی لگ رہی تھی، بارہا کئی موقعوں پہ کہا ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کھڑی ہیں، عورتیں اپنا اپنا حسب نسب گنا رہی آئیں، میں فلاں بنت فلاں، اپنا حسب نسب ایک ایک کر کے عورتیں گنا رہی۔ اب جو زہرا محفل میں آ گئی تو اب پھر کسی کے حسب نسب کی کوئی گنجائش تو نہیں بچی۔ نسب جسے کہتے ہیں وہ خود ان کی ذات سے ہے، واہ واہ واہ۔ خود ان کی ذات سے نسب ہے، خود ان کی ذات سے خاندان ہے۔ اگر کسی کو اپنے خاندان کو متعارف کرانا ہو، پہچانوانا ہو تو اپنے خاندان کی نسبت دے دے ان کی جانب۔ اگر کسی کو اپنے خاندان کو پہچانوانا ہو تو جب آپ آئیں تو سب خاموش ہو گئی۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی بتائیں میرا باپ وہ، میرا بھائی وہ، میرے چچا وہ، اب کوئی نہیں کہہ رہی۔ ایک عورت تلملا کے آئی اور آگے کہتی ہے بنت محمد، یہ لفظ ہے اس کا، اے محمد کی بیٹی، تم گھر والوں نے سارے القاب تو لے لیے، ساری فضیلتیں تم لوگوں نے سمیٹ لی، ہم حسب نسب پہ فخر کر رہے تھے تو وہ بھی تم نے آ کے لے لیا۔ کیا بات ہے۔ تو زہرا نے قرآن کی آیت پڑھی، اَيَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ لوگ اس چیز سے جلتے ہیں کہ جس چیز کو پروردگار نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ پروردگار نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں، اس چیز سے جلتے ہیں، اس چیز سے حسد کرتے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی حسد صرف حسد تک رہتا تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی، لیکن یہ حسد حسد نہ بچا، بلکہ اسی حسد نے کربلا کی شکل اختیار کر لی۔ یہ فضیلتوں کا مرکز، یہ طہارتوں کا مرکز، یہ بلندیوں کا مرکز لوگوں کی آنکھوں میں سمایا نہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ کربلا واقع ہوئی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، امام نے آخر تک اتمام حجت کی ہے نا۔ امام نے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان بچوں نے کیا بگاڑا ہے، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے، کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے، آخر میری خطا کیا ہے، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو۔ جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ ہم اے حسین، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو حسین نے یہ جملہ سنا کہ اچھا میرے بابا کا بغض ہے تو میرا دل دھڑک گیا، تلوار نیام سے نکل آئی اور وہ حملہ کیا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، پروردگار کو کہنا پڑا ہے حسین ٹھہر جا۔ یقین جانیے اگر پروردگار آواز نہ دیتا تو روئے زمین پہ کوئی ایک دشمن آل محمد باقی نہ رہتا، اس لیے کہ حسین کے تیور بدل چکے تھے۔ کیوں نہ بدلتے حسین کے تیور؟ جوان بیٹے کا غم کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ننھے سے بچے کا غم
آج ایسے شخص کا مسائل پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ جس کی غربت عجیب غربت تھی. میرا مولا غریب الوطنی میں قتل کیا گیا، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن زینب و ام کلثوم ساتھ تھیں، سکینہ ساتھ تھی، عباس و علی اکبر ساتھ تھے، لیکن کوئی اس غریب سے پوچھے جو کوفے کی گلیوں میں تنہا ٹہل رہا تھا. اتنے خطوط لکھے گئے تھے امام حسین کو کہ مجبور ہو کے امام نے بھیجا ہے مسلم چلے جاؤ. مسلم گئے، مسلم نے لکھا بھی کہ مولا حالات بالکل صحیح ہیں، حالات سازگار ہیں، آ جائیے. اور جب یہ خط مسلم لکھ چکے تو اب اس کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ نماز کے لیے کئی صفیں لگی ہیں جناب مسلم کے پیچھے، لیکن جب نماز تمام ہوئی تو اب مسلم تنہا ہے، کوئی پیچھے دکھائی نہیں دیتا. اے مسلمانوں، تم نے خط لکھ کے بلایا تھا مسلم کو، آج تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں کوچوں میں تنہا ٹہل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم ٹہلتے ٹہلتے ایک مقام پہ بیٹھ گئے. مصائب آپ نے ہمیشہ سنے ہیں، یہ فقرات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں. ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جناب مسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے. آپ بتائیے خاندان بنی ہاشم میں سے کیا کسی کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ وہ دوسرے کے دروازے پہ بیٹھ جائے؟ جس کا در عطا کا در رہا ہو، جس کے در سے ہمیشہ لوگ لے کے گئے، آج وہ دوسرے کے دروازے پہ بیٹھا ہے. مسلم تو یہی شہید ہو گئے. دروازے پہ بیٹھے، ایک معظمہ نے دروازہ کھولا. یہ کون شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے. کہا اپنے گھر چلا جا. کہا یہ بتا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ معظمہ نے جب یہ سنا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے، تو گھبرا کے پوچھا، چونکہ حسین کی چاہنے والی تھی، زینب کی چاہنے والی تھی، پوچھنے لگی کون ہو تم؟ آخر تم ہو کون؟ اب آپ ذرا سا ایک مرتبہ فکر کریں کہ آپ ایک اعلیٰ منصب انسان گلیوں کوچوں میں تنہا ٹہل رہا ہے. اس سے ایک صحیفہ پوچھے تو کون ہے؟ وہ کیسے بتائے کہ میں عقیل کا بیٹا ہوں؟ وہ کیسے بتائے کہ میں حسین کا بھائی ہوں؟ وہ کیسے بتائے کہ میں علی کا بھتیجا ہوں؟ کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں؟ اب جو مسلم ابن عقیل سنا تو کہا مولا آپ میرے گھر تشریف لائیے، مولا آپ میری مہمانی قبول کر لیجیے. مولا نے مہمانی قبول لی. جناب مسلم اس کے مہمان ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ مسلم کو اس بات کی اطلاع تھی کہ اگر میں اس کے یہاں ٹھہرا تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا. ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حالات اتنے خراب تھے، اپنی جان کی پرواہ کر کے اپنی جان کا بچانا جناب مسلم نے ضروری سمجھا. اس لیے نہیں کہ موت کا خوف تھا، بلکہ اس لیے کہ حسین کو خط لکھ چکے تھے، مولا حالات سازگار رہنا چاہیے، مولا حالات سازگار. امامت کے تحفظ کے لیے مسلم یہ چاہتے تھے کہ اپنی جان کی حفاظت کر لیں. مسلم گھر میں چلے گئے. پورا واقعہ ذہن میں ہے کہ ایک مرتبہ لڑکا آیا اور اس نے جناب مسلم کو دیکھ لیا اور پہچان لیا. اس کے بعد جا کے خبر کر دی حاکم کو. اب جو آواز سنی جناب مسلم نے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، تو جناب مسلم نے فوراً اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا. اور تلوار کو ہاتھ میں لینے کے بعد چاہتے ہیں کہ باہر نکل جائیں. وہ معظمہ سامنے کھڑی ہو گئی، وہ مومنہ سامنے کھڑی ہو گئی. مولا میں آپ کو ایسے نہ جانے دوں گی، مولا مجھے معلوم ہے اگر آپ باہر چلے گئے تو یہ ظالم آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے آواز دی، اے معظمہ ارے اگر میں گھر کے اندر رہا تو یہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے رہتے ہوئے میری موجودگی میں لوگ گھر کے اندر داخل ہو جائیں. اے مسلم ارے اچھا ہوا تمہاری شہادت کوفے میں ہوئی، اگر
وہ ام کلثوم کی چادر چھینا، وہ سکینہ کے تماچے کیسے ہونا؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون